الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میزاب رحمت لائیو ٹرانسمیشن، اور جس کا اہتمام کیا مسرور کیفی نعت تحقیق میں ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ ہم چوتھے رمضان میں چوتھی تراویح پڑھ کر آج چوتھے روزے کی جانب ہم گامزن ہیں۔ تیسرا روزہ جو ہم نے گزارا ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے 3 رمضان المبارک، کیونکہ شہزادی کائنات، شہزادی جنت، خاتون جنت میرے آقا کریم رؤوف رحیم سرور ذیشان رحمت الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے حوالے سے منسوب ہے، اور آج اس پروگرام کا انعقاد اسی وجہ سے کیا گیا، جس کا اہتمام، جس کا انصرام، جس کا انتظام قابل تکریم محترم محترم المقام جناب ابرار حسین صاحب نے کیا، اور یہ ٹرانسمیشن میزاب رحمت کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ ناظرین، جتنے بھی ناظرین ہیں میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے عالم اسلام کی بڑی مقتدر محتشم عزیز شخصیت حضرت علامہ و مولانا فیصل بیگ عزیزی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے آج کے میزبان خاص جناب ابرار حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ہمارا جو حوالہ ہوگا وہ سیدہ کائنات کی ہستی ہوگی، وہ سیدہ کائنات کہ جس کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے شوہر نامدار تمام اولیاء اکرام کے سردار، جن کے والد محترم نبی کریم نور مجسم رحمت عالم تمام انبیاء کے سردار، اور آپ خود جنتی عورتوں کی سردار، کہ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاکفہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت شفقت اس انداز میں رہی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی شہر سے تشریف لے کے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے، اور جب وہاں سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن سیدہ کائنات کا رتبہ دیکھیں کتنا بلند ہے کہ اس رحمت للعالمین کے لیے اللہ رب العزت نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آج الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں کہ اس پر درود جس کو خبر کی ہے، اور اس پر سلام جس کو کسے بے کسا کہیں، اور اس پر سلام جس پہ خدا خود پڑھے، اس پر درود جس کو ملائک کرے سلام۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تر درود و سلام کائنات کے اس عظیم المرتبہ ہستی کے لیے کہ جو بعد از خدا بزرگ و برتر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس خالق کائنات کی اس عظیم ہستی کی طرف کہ جس کے دم سے یہ رونق کائنات، یہ ہست و بود، یہ منظر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پوری کائنات کے اللہ رب العزت نے 18,000 جہانوں کو تخلیق اس لیے کیا کہ اس کو اپنے پیارے محبوب کو تخلیق کرنا تھا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں اس مخلوق پہ پیدا کیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ آئیے نبی کریم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہم چلتے ہیں عقیدت کی طرف کہ اے جمیل الشیم، اے شفیع الامم، اے جمیل الشیم، اے شفیع الامم، اے صحابہ کرم تاجدار حرم، اے جمیل الشیم، اے شفیع الامم، اے صحابہ کرم تاجدار حرم، ناز لطف و صفا شان جود و کرم، فرش پر ہی نہیں آپ کچھ محترم، ارے عرش پر بھی گئے میرے آقا آپ ہی کے قدم، عرش پر بھی گئے آپ ہی کے قدم، کہکشاں درد راہ سفر ہے تمام، آپ خیر البشر اور آپ خیر الانام، کے منہ سے انس و جا حامیے بے کساں، ہادیے رہبر سالکاں، مشفق و مہرباں قبلہ عاشقاں، بر لب و در دہن در دل و بر زباں، آپ ہی کی ثنا، آپ ہی کا بیان، آپ ہی کا سخن، اور میرے آقا بس آپ ہی کا کلام، کیوں کہ آپ خیر البشر، سبحان اللہ، خیر الانام، آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود و سلام۔ تیری درودوں کے جھٹمٹ میں
सलामों की डाली में, दुरूदों के रिमझिम में, सलामों की बरसात में, दुरूदों की यलगार में और सलामों की बुछार में दावत दे रहा हूँ अपने सामान में मौजूद हमारे आज के इस लाइव ट्रांसमिशन मिजाब रहमत के मेज़बान खास जनाब अबरार हुसैन साहब, जानते हैं सीनियर सलाफ़ा पड़े बाअदब तरीके से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हवाए अक़ीदत पेश करते हैं, खुसूसी मकाम रखते हैं, खुसूसी अंदाज है। इस अंदाज में आप सना तौसीफ करते हैं कि अगर वो कह रहे हों कि हम नात नहीं कहते, हम नात नहीं कहते, इबादत करिए। इस अंदाज में पढ़ते हैं कि लोगों को महसूस हो कि हम नात नहीं कहते, इबादत करिए। अरे हम नात की सूरत में मुनाजात और हम रहमत आलम के गुलामों में हैं शामिल, हम रहमत आलम के गुलामों में हैं शामिल। हम और गदाई करें क्या बात करें, हम और गदाई करें क्या बात करें। चलते नात की तरफ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा व मौलाना फैसल बेग अजीज़ी बंदगी साहब खूबसूरत बयान करते हैं। इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि ऐसा लगता है कि हर बावजू हर मुअद्दब अंदाज में अपनी हाजिरी का मुंतज़िर हो। फिर हम उनकी जानिब चलेंगे और उनसे हम आज की जो नशिस्त हमारी है उसके हवाले से मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं जनाब अबरार हुसैन साहब की तरफ। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसूद कैफी रहमतुल्लाह अलैह की नात की चंद अशआर दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। दामने सद शौक़ जब फैलाऊंगा मैं समंदर से समंदर पाऊंगा। दामने सद शौक़ जब फैलाऊंगा दामने सद शौक़ जब फैलाऊंगा मैं समंदर से समंदर पाऊंगा मैं समंदर से समंदर पाऊंगा। खुल्द में वैसे तो जा सकता कहाँ खुल्द में वैसे तो जा सकता कहाँ आपकी उंगली पकड़ कर जाऊंगा आपकी उंगली पकड़ कर जाऊंगा हाँ जाऊंगा आपकी उंगली पकड़ कर जाऊंगा आपकी उंगली पकड़ कर जाऊंगा। मेरी आंखों में जो मोती है वो सब मेरी आंखों में जो मोती है वो सब आपके दरबार में बरसाऊंगा आपके दरबार में बरसाऊंगा आपके दरबार में बरसाऊंगा आपके दरबार में बरसाऊंगा। आपका मसरूर कैफी हूँ हुजूर आपका मसरूर कैफी हूँ हुजूर आपके दर से न खाली जाऊंगा आपके दर से न खाली
سے نہ خالی جاؤں گا، آپ کے در سے نہ خالی جاؤں گا، دامن صد شوق جب پھیلاؤں گا، میں سمندر سے سمندر پاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مسرور کیفی نعت کونسل کے حوالے سے آپ نے آج لائیو ٹرانسمیشن میں جو کلام پیش کیا وہ مسرور کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ مسرور کیفی صاحب کی جو روح ہے وہ بھی سرشار ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے اور اپنے ہی کلام کو خود سماعت کر رہی ہے۔ اس لیے کہ ایسی ہستیاں کہ جو کہ پردہ فرما جائیں اور جن کے پڑھے لکھے ہوئے کلام، جن کے بڑے معنی خیز کلام، مارکت العارہ کلام محفلوں میں پڑھے جائیں تو چاہے وہ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہاں پر میں محفل کی تعداد محفل چھوٹی بڑی کے حوالے سے نہیں کر رہا بلکہ شرکاء کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور اس وقت یہ محفل ہماری بہت بڑی ہے چونکہ مجھے بھی پتا کہ ہمارے کتنے ناظرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ابراہیم حسین صاحب کا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور اس قبل ہم چلے منقبت کی جانب، اس شخصیت کی جانب جس کا میں نے مختصر سا انٹروڈکشن کرایا کہ آپ کا تعلق بیان و کلام سے ہے، بیان و کلام سے آپ کا تعلق آپ کی فکر رساں کا ایک بہت روشن پہلو ہے کہ جس کی ترویج کے لیے، جس کی توقیر کے لیے آپ ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ شخصیت کے جو غبار ناقہ میں گم ہونا جانتے ہیں، پردہ محمل پر کمن ڈالنا بھی ان کو آتا ہے، جو حرم سرائے محبوب کی غلام گردشوں سے آشنا ہے، جو مدت سرائے کی لذتوں اور بیان و کلام کی لطافتوں سے بھی آگاہ ہے، کہ جو مقصود کی عظمت کا اعتراف رکھتے ہیں اور سرگرم سفر رہنے کا حوصلہ بھی دیا کرتے ہیں۔ میری مراد جناب فیصل بیگ عزیزی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ سے ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنی خوبصورت گفتگو کے حوالے سے اور اپنے پرکشش شخصیت کے حوالے سے اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جب کسی محفل میں موجود ہوتے ہیں اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے ایک ایک لفظ کو بڑے ٹھہر کے ساتھ، اس لفظ کے تقاضوں کو، ادبی تقاضوں کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ اس طرح سے پروتے ہیں کہ ہر باوضو حرف مؤدب انداز میں اپنی حاضری کا منتظر۔ کیا کہنے، کیا آپ کو دعوت دوں گفتگو کے لیے کہ آج کی جو محفل مبارکہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ سیدہ کائنات، شہزادی کائنات کے حوالے سے آج ہماری یہ گفتگو ہے، اور سیدہ کائنات، شہزادی کائنات کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، اور وہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کی تمام مومنین کی ماں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جن سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا یہ سلسلہ تاصب قیامت جاری و ساری رہ گیا۔ کسی اور انبیاء کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نسل کا ان کے رتبے سے کون یہاں پر موجود ہے، دنیا میں نہیں ہے یا ہے تو کس حیثیت میں ہے، لیکن الحمدللہ کائنات کے سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو سید کائنات کی ذات سے وہ ذات منسلک ہے، اور سیدات ہمارے سروں کا تاج ہوا کرتے ہیں، ہمارے لیے فخر کا باعث بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور پنجتن پاک کے حوالے سے بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال ہی آپ سے یہ کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ہمارے دین اسلام کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے اہل بیت اطہار کی یا پنجتن پاک کی عزت کے حوالے سے، ان کے تکریم کے حوالے سے؟ تو میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے سید کائنات کی بارگاہ میں مرتبت کے لیے۔ تو جناب فیصل بیگ عزیز صاحب۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر فہیم دانش صاحب، اس نشست سے پہلے بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الفاظ اور ان کے تبحر سے خوب آشنا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کو میں ان کی محبت پر محمول کرتا ہوں، اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک گمان کے مطابق کر دے۔ پنجتن پاک اور قرآن پاک اگر ہم اس تعلق سے دیکھیں تو قرآن حکیم میں جا بجا پنجتن پاک کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں چند گوشوں کی نشاندہی کروں، جیسے قرآن حکیم کی 42ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الشورى، سورہ شورى، اور اس میں خداوند ذوالجلال نے
23ویں آیت میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی ان سے کہیے کہ میں اپنی محنتوں کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اب قرابت دار کون ہے؟ وہ ہے پنجتن پاک، لیکن وہ جو ایک ناسبیانہ سوچ ہے وہ ہر جگہ متحرک رہتی ہے، یہاں پہ بھی وہ سوچ متحرک ہوئی اور انہوں نے لکھا کہ جناب اس پر تو اتفاق ہے مفسرین کا کہ سورہ شورا یہ مکی سورت ہے اور امام حسن اور امام حسین کی ولادت مدنی زندگی میں ہوئی، تو یہ پنجتن پاک کے لیے کیسے ہوئی؟ اب آپ دیکھیے کتنی محنت کر کے سوال بنایا ہے، یہ سورت مکی ہے، امام حسن امام حسین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، تو اس آیت میں پنجتن کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سورہ شورا مکی سورت ہے، لیکن مفسرین نے جب اس آیت پر کلام کیا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ سورت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے، سورت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے، یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر اس آیت میں قرابت داروں سے مراد کون ہے، یہ تعین میں نہیں کر سکتا، یہ تعین تو وہ کریں گے جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ آیت سنی۔ اب ان میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور قرآن کے مفسر بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جن کی مودت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ شخصیات کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ایک تو علی ہے، دوسرے علی کی زوجہ ہیں فاطمہ، اور دو ان کے بیٹے ہیں حسن حمزہ، ان کی مودت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ چار ہستیاں قرابت رسول کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے تو یہ پنجتن۔ اور پھر یہاں پر آیت میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے، مودت کا ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے محبت، اور یہ صحیح بھی ہے کہ اعتبار سے کہ مودت کا مطلب ہے محبت، لیکن پھر بھی ایک بات سوچنے کے لیے یہ ہے کہ محبت تو خود عربی کا لفظ ہے، اگر محبت ہی مراد ہوتی تو قرآن مودت کی جگہ محبت کا لفظ استعمال کر لیتا۔ یہاں مودت ایسا لفظ ہے اس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ مجبوری ہے، لہذا محبت کا ترجمہ کرنے، مودت کا ترجمہ کرنے کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مودت اور محبت میں فرق ہے، محبت میں انسان قربانیاں دیتا ہے، تخت و تاج قربان کر دیتا ہے، محبت میں مغلوں کی اگر تاریخ پڑھ جائے، باپ نے بیٹے کے مقابلے پہ لشکر کشی کر دی، بیٹا باپ کے مقابلے پہ لشکر لے کے آ گیا، بھائی نے بھائی کو قید خانے میں ڈال دیا، سب محبتوں کے پیچھے۔ محبت میں انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کا پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جہاں انسان ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جہاں ساری محبتیں قربان کر دی جائیں وہ مودت ہے۔ اہل بیت سے مودت کرو، عام محبت نہیں، مودت کرو۔ پھر جو آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر اس میں امہات المومنین اور پنجتن پاک کا تذکرہ ہے، اور آقا دو جہاں نے جب اپنی مقدس چادر میں سیدہ کائنات مولائے کائنات حسنین کریمین کو لیا تو یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی، اللہ ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اتنا پاکیزہ رکھے جتنا پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ناپاکی اہل بیت سے دور رہے گی۔ اب میرے نزدیک ناپاکی کا معیار یہ ہے ہر وہ چیز جو اہل بیت سے دور ہو،
ناپاکی کا معیار یہ ہے، آپ کتنے ہی صاف ستھرے کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، آپ مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، اگر اہل بیت سے دور ہیں تو آپ پاک نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ناپاکی کو تو اہل بیت سے دور رکھا گیا، اور اہل بیت کی قربت میں، ان کی غلامی میں جو لوگ ہوں، پھر وہ غوث بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، قلندر بنتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں متعدد مواقع جیسے مباہلے کے لیے گئے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے حبیب ان سے کہیے میں اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی عورتیں لاؤں گا، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنے مرد لاؤں گا، تم اپنے مرد لاؤ۔ بیٹوں کی منزل پہ حسن و حسین گئے، مردوں کی منزل پہ مولا علی گئے، خواتین کی منزل پہ سیدہ پاک گئی۔ پھر پنجتن آیت مباہلہ میں پھر 5 ہستیوں کا تذکرہ۔ اس طریقے سے پھر یہ 5 ہستیاں وہ ہیں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ اگر یہ نفلی روزہ رکھیں اور وقت افطار دروازے پہ دستک ہو جائے، پہلے دن آیا، آنے والے نے کہا مسکین ہوں کچھ کھانے کو دے دو، منتی روزہ تھا، وقت افطار انہوں نے سارا کھانا اسے دے دیا، سب پانی سے افطار کر دیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، وقت افطار دروازے میں دستک، مسکین پہلے دن آیا، دوسرے دن آنے والے نے کہا یتیم ہوں، سب اس کو دے دیا، تیسرے دن آنے والے نے کہا اسیر ہوں، سب اس کو دے دیا۔ اب قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی خالص محبت میں مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کمال یہ ہے جس ترتیب سے سائلین در زہرا پر آئے، آیت نے اسی ترتیب کو بیان کیا، مسکین، یتیم، اسیر۔ بس اب میں بات کی تکمیل کروں یہ کہہ کر کہ یہاں پر پھر وہ نسبی ذہنیت ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بھی کیا بات ہوئی، آنے والا تھا ایک، گھر میں تھے کئی افراد، تو ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ایک آدمی کا کھانا دے دیتے ساحل، باقی میں 4 میں 5 مینج کر دیتے، ساحل کا کام بھی ہو جاتا۔ ساحل تو ایک تھا، گھر میں کئی افراد تھے، گھر کے ہر فرد نے کھانا کیوں دے دیا؟ تو یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو اہل بیت کی سخاوت کا مزاج ہی نہیں چاہتے۔ مولا علی اپنے حصے کا کھانا دینے کے لیے بڑھتے تھے سائل کو، تو سیدہ کہتی تھی کہ قرآن حکیم میں نا فاستبقوا الخیرات، خیر کے راستے میں آگے بڑھو۔ تو سیدہ کہتی تھی اے علی آپ اکیلے کیوں، خیر کے راستے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرا کھانا بھی سائل کو دے دیں۔ حسن و حسین کہتے تھے کہ ماں باپ ایثار کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہمارا کھانا بھی سائل کو دے دیں۔ گھر کی کنیز فضہ کہتی تھی مالک ایثار کر رہے ہیں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میرا کھانا بھی سائل۔ قرآن حکیم کہیں آیت مباہلہ میں، کہیں آیت تطہیر میں، کہیں آیت مودت میں، کہیں سورہ کوثر میں جا بجا پنجتن کے تذکرے کرتے۔ سبحان اللہ، کیا برسہ، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے آپ نے اپنی گفتگو کی، اور اگر میں اس کو سنوں اس شعر کے اندر کیا ہو، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی جذبہ گھرانہ ہے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے محبت کا اور مودت کا ذکر کیا، یعنی کہ محبت کا اگر اعلیٰ ترین درجہ دیکھا جائے تو وہ قرآن فرما رہا ہے محبت ہے، اور یہ محبت اہل بیت اطہار سے ہے، یہ محبت پنجتن پاک سے ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہماری زندگی سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکال دو تو پاکی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے جسم سے ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ دیگر سوالات ہمارے پاس موجود ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، آج کے اس نشست کے حوالے سے، آج کے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ آئیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بہت خوش الحال شانخان موجود ہے، الحمدللہ آپ علیہ السلام کی صلوات و توصیل کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب سید محمد قاسم اظہر صاحب سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنی جانب سے بھی، ٹرانسمیشن کی جانب سے بھی۔ تو ہم چلتے ہیں مکتبت کی طرف،
کہ دختر ختم رسول اور جان پیغمبر فاطمہ، کیا بات، دختر ختم رسول جان پیغمبر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، کیا بات، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، اور روح کی تشنا لبی کو آپ کوثر فاطمہ، روح کی تشنا لبی کو آپ کوثر فاطمہ، اور سجدہ گاہے اہل ایمان آپ کا در فاطمہ، لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ، ارے آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ، آپ نے دیکھا ہے محشر، ارے قبل محشر فاطمہ، اور آپ کی نسبت ہوئی ہم کو میسر فاطمہ، آپ کی نسبت ہوئی ہم کو میسر فاطمہ، ہم کو میسر فاطمہ، اور آپ کی مدحت ہوئی اپنا مقدر فاطمہ، سبحان اللہ، آپ کی مدحت ہوئی اپنا مقدر فاطمہ، ضبط کے خوگر علی تھے، صبر کا خوگر حسین، اور آپ کی ہستی میں ہے دونوں ہی جوہر فاطمہ، آپ کی ہستی میں ہے دونوں ہی جوہر فاطمہ، اور ذی حسب اعلیٰ نسب، ذی حسب اعلیٰ نسب، زہرا لقب ذل احترام، کیا کہنے، کیا زہرا لقب ذل احترام، اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر فاطمہ، کیا بات ہے، سب سے بہتر فاطمہ، خوبصورت شعر، دختر ختم رسول جان پیغمبر فاطمہ، اے وقار ابو ترابی شان حیدر فاطمہ۔ آئیے چلتے ہیں سید قاسم ادر صاحب کی جانب، مرتبت سیدہ کائنات شہزادی کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مبارک شب کے موقع پر امجد امیر محسن صاحب نے دیوان مناقب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نشان میں چمن زار مبدت کی کتاب مرتب کی، اور اس کا پروگرام جو ہے سویلیشن کلب میں بھی ہوا، اور اس میں منقبت میں نے پیش کی تھی، تو انشاءاللہ اس مبارک موقع پر یہ منقبت پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل بہت خوبصورت ربائی پیش کر رہا ہوں، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا زہرا بولو یا زہرا، یا زہرا بولو یا بولو یا زہرا، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، بولو یا زہرا، بولو یا زہرا، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے میری
علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ بنت رسول مرکز انوار مرحبا بنت رسول مرکز انوار مرحبا بنت رسول مرکز انوار مرحبا بابا ہے تیرے سید و سردار مرحبا بابا ہے تیرے سید و سردار مرحبا. آپ یقین جانے اتنے خوبصورت کلام لکھا ہے کہ اس کے سارے اشعار ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں دھلی ہے تو فاطمہ قرآن کی آیتوں میں دھلی ہے تو فاطمہ پر نور پر جمال ہے کردار مرحبا پر نور پر جمال ہے کردار مرحبا. سبحان اللہ. جب گفتگو کرے تو وہ موتی بکھیر دے جب گفتگو کرے تو وہ موتی بکھیر دے کیا حسن گفتگو ہے یہ گفتار مرحبا کیا حسن گفتگو ہے یہ گفتار مرحبا. سبحان اللہ. تو ہی تو فاطمہ ہے جگر گوشہ نبی تو ہی تو فاطمہ ہے جگر گوشہ نبی تو ہے رسول پاک کی مہکار مرحبا تو ہے رسول پاک کی مہکار مرحبا. مرضی بطول پاک کی مرضی رسول کی مرضی بطول پاک کی مرضی رسول کی مرضی ہے یہ خدا کی تو مختار مرحبا مرضی ہے یہ خدا کی تو مختار مرحبا. سبحان اللہ. ثانی نہیں ہے فاطمہ تیرا جہان میں ثانی نہیں ہے فاطمہ تیرا جہان میں تو رب ذوالجلال کی شاہکار مرحبا تو رب ذوالجلال کی شاہکار مرحبا. کیا خوبصورت شعر.
کہ سردار ہے بہشت کے بیٹے بطول کے، سردار ہے بہشت کے بیٹے بطول کے، دونوں پسر بطول کے ابرار مرحبا، دونوں پسر بطول کے ابرار مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اب شوہر کا ذکر کر رہے ہیں، کیا خوبصورت چیز کہ بیٹے ہیں آپ ہی کے، تو بیٹے رسول کے، بیٹے ہیں آپ ہی کے، تو بیٹے رسول کے، شوہر ہے جن کے حیدر کرار مرحبا، شوہر ہے جن کے حیدر کرار مرحبا، عشاق مشتاق ہے بہشت بھی، جن کے وجود کی مشتاق ہے بہشت بھی، جن کے وجود کی ہے سارے اہل بیت کے حبدار مرحبا، ہے سارے اہل بیت کے حبدار مرحبا۔ سبحان اللہ۔ جس پر خفا ہے آپ غضبناک اس پہ رب، جس پر خفا ہے آپ غضبناک اس پہ رب، تو ہے جمال نور کی دلدار مرحبا، تو ہے جمال نور کی دلدار مرحبا۔ سبحان اللہ۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ امجد کی والدہ ہی فدا آپ پر نہیں، کیا خوبصورت مقطع لکھتے ہیں کہ امجد کی والدہ ہی فدا آپ پر نہیں، مریم بھی آپ کی ہے طلبگار مرحبا، مریم بھی آپ کی ہے طلبگار بنت رسول مرکز انوار مرحبا۔ ماشاءاللہ سید قاسم اظہر صاحب بہت خوبصورت انداز میں منقبت سیدہ کائنات پیش کرنے کے ساتھ تاثر کر رہے تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے الفاظ کا مرقع اس میں استعمال کیا گیا اور بہت خوبصورت خصائص بھی اس میں بیان کیے گئے اور جو ان کے اوصاف تھے وہ بھی اس میں بیان کیے گئے۔ پوری جو بیت پاک ہے اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر اپنے حضرت علامہ و مولانا فیصل بیگ عزیزی صاحب کی جانب آج کے موضوع کے اعتبار سے جو ہمارے آج کے لائیو ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے اور جو مقصد ہے اور جس تناسب میں یہ چیز کی گئی ہے ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ اس قبل کے ہمارے ایوان میں ہمیں ایک اور
सलाहा हमको ज्वाइन करें। हम एक सवाल लेके चलते हैं सैयदा कायनात के हवाले से। सैयदा कायनात की अगर हम हस्ती को और उनकी शख्सियत को अगर हम जायजा लें तो हम ना तो तखय्युल कर सकते हैं उनका, ना ही तसव्वुर कर सकते हैं उनकी खिदमत का, और ना ही जो इस्लाम के हवाले से उनकी दीन की खिदमत है ना हम उसको किसी अल्फाज में समझ सकते हैं और ना ही उनका तस्करा कर सकते हैं। आज उनकी जो खिदमत है, उनकी जो तौक़ीर है, उनकी जो अजमत है, उनकी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको मर्तबा अता किया है, वो कायनात में तमाम ख़वातीन में सबसे बुलंद मर्तबा उनका है। और अगर हम उनके किसी एक वस्फ को अपने, हमारे घर की जो औरतें हैं, अगर हम किसी एक वस्फ को उनके अपना लें तो मैं समझता हूँ किसी घर में ना तो कोई अज़दवाजी कोई मामला खड़ा होगा और ना ही खावन के साथ इस किस्म की कोई झगड़ा होगा और ना ही औलाद की तरबियत के हवाले से, तरबियत साजी के हवाले से हमें किसी गैर की जानिब देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा घर जो चल रहा है ना, किसी ने कहा ना ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। तो जितनी अजमतें हैं, जितनी शौकतें हैं, जितनी रिफतें हैं, सैयदा कायनात की अजमत का सदका है। तो मैं अपने जो हमारे आलिम दीन है जनाब अल्लामा फैसल बेग अजीज साहब से उनसे मैं सवाल लेके चलता हूँ दौर हाजिर के हवाले से। हमारे घरों में हम देखते हैं कि कोई भी काम हमारे घर की खवातीन किस अंदाज में करती हैं, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, चक्की पीसना तो बहुत दूर की बात है, पिसाए हमारे यहाँ तो आटा आता है, लेकिन उस जमाने का तस्वुर करें तो जब गंदुम होता था या जौ हुआ करती थे तो जौ हुआ करते थे ज्यादातर, और खालिस जौ आया करते थे। और सैयदा कायनात, शहजादी कायनात खुद अपनी चक्की में उस जौ का पीसा करती थी और फिर उसका आटा बनाया करते थे और फिर उसके रोटी बनाया करती थी। आज अगर हम उस दौर को देखें और अगर हम अपने दौरे हाजिर में अपने घर के खवातीन को देखें तो किसी शहजादी से कम नहीं आजकल की जो औरतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, चाहे वो आटा गूंदने का हो, चाहे वो रोटी बनाने का हो, चाहे वो घर के काम काज का हो, कोई भी काम हो हमारे घर में आती हैं मासियां और वो काम करती हैं। तो मैं यही सवाल आपके जानिब लेकर चल रहा हूँ अल्लामा साहब कि उनकी जो सीरत तैयबा है, उनकी जो सीरत है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि हमारी आज की ख़वातीन के लिए किस तरह से मीनार नूर है और किस अंदाज में असर अंदाज हो सकती है, इस पर रोशनी डालिएगा। और शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और हसीन ज़ाविये का आपने इंतखाब किया जिसका ताल्लुक हर दौर में उम्मत मुस्लिमा से रहेगा, क्योंकि असल बात तो ये है कि इतनी अजीम सैयदा कायनात है, उस ज़ात से ये कौम इस्तिफादा कैसे करे। वो इस्तिफादा यूं करे कि सैयदा कायनात की वालिदा हैं हजरत खदीजातुल कुबरा, और हजरत खदीजा मलिकतुल अरब कहलाती थी, मक्के की मालदार तरीन खातून थी, बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत करती थी। उस दौर में बैनुल अक़वामी ताजिरा थी, बहुत सरमायादार खातून। उनकी बेटी हैं सैयदा ज़हरा। तारीख एक जानिब तो ये बताती है कि खदीजतुल कुबरा मालदार तरीन खातून थी, और तारीख ये भी बताती है कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, फाके होते थे। सवाल ये है कि खदीजतुल कुबरा की दौलत कहाँ गई? खदीजतुल कुबरा की दौलत कहाँ गई? खातून की साहबजादी, अमीर तरीन माँ की बेटी, उसके घर में फाके हो रहे हैं। तो खदीजतुल कुबरा की सारी दौलत दीन के इबलाग में सब, यानी हबशा हिजरत हो रही है, माले खदीजा। अगर दोबारा हबशा हिजरत हुई फिर माले खदीजा, मदीना हिजरत हो रही है माले खदीजा, गुलामों को आजाद कराना है माले खदीजा, बैनुल अक़वामी सिफारतकारी करनी है माले खदीजा, नजाशी के पास सफीर भेजने हैं माले खदीजा। माले खदीजा दीन की बुनियादों में है। और सैयदा कायनात के घर में जब फाकों तक नौबत पहुंची तो सैयदा कायनात ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि मैं अमीर तरीन माँ की बेटी हूँ, मैं क्यों फाके उठाऊं, बल्कि फाकों से गुजर के वो ये कहती हैं, जब रात को सजदा रेज होती है अल्लाह के हुजूर, दिन में फाकों से गुजरती, रात को सजदा रेजी करती, तो अल्लाह के हुजूर अर्ज करती, ऐ परवरदिगार, तेरे नबी की बेटी कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, सिवाय इस शिकायत के
کہ تو نے رات کے دامن میں اختصار رکھا ہے، تو نے رات کے دامن میں اختصار رکھا ہے، میں دل بھر کے تجھے سجدہ نہیں کر پاتی، ابھی میرا دل سرشار نہیں ہوا ہوتا کہ تیری رات رخصت ہونے لگی۔ تو اندازہ لگائیے یہ ایسی صابرہ خاتون۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان سبھی کو پتہ ہے، جانتے نہیں ہیں، گزر رہے ہیں سب۔ آج خواتین ذرا سی مہنگائی سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہمارے لیے کرائی کیا ہے، کرائی کیا ہے، اور وہاں کیا عالم ہے۔ امیر ترین ماں کی بیٹی فاقوں سے گزر کر کہہ رہی ہے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ سیدہ کائنات وہ خاتون ہے کہ ایک جانب آپ کے صبر اور شکر کا یہ عالم، اور اس دوران اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، 2 بیٹے پالے، دونوں جوانان جنت کے سردار بنے، 2 بیٹے پالے، دونوں جوانان جنت کے سردار، جہاں کہنے والے نے کہا کہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ایسی تربیت کے بیٹے پال دیں تو وہ بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو جائیں، اور اگر بیٹیاں پالیں تو پھر زینب ثانیہ زہرا ہو، ام کلثوم وہ ثانیہ زہرا ہو جائے۔ اندازہ لگائیے ایسی تربیت، اور انہوں نے اپنے لیے کبھی دنیا نہیں مانگی، کبھی دنیا نہیں مانگی۔ وہ تو ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں، کوئی کنیز مل جائے۔ تو اس سوال کا تعلق تھا گھریلو امور سے، دنیاوی امور سے۔ آقا دو جہاں نے تسبیح فاطمہ عطا کر دی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ سوال تھا گھریلو امور سے متعلق، وہ سوال لے کر گئی دربار رسالت سے، آخرت کا سرمایہ لے کر آ گئی۔ تو سیدہ وہ ہیں جو دنیاوی کام میں معاونت چاہیں تو اللہ کے رسول ان کو آخرت میں معاونت کا وظیفہ دے دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں اور آخرت دے کر دنیا لے آتے ہیں۔ آج ہمارا مذہبی طبقہ دین کے بدلے میں دنیا کو خرید لیتا ہے۔ اب سیدہ کائنات نے بتایا کہ میرے لیے آخرت مقدم ہے، اس لیے تسبیح فاطمہ ہے۔ اور تسبیح فاطمہ حضور نے کیوں عطا کی؟ بیٹی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ اب اس تسبیح فاطمہ کا احسان ہے پوری امت پر، اور وہ احسان یہ ہے کہ حضور نے یہ تسبیح کس وجہ سے عطا کی؟ بیٹی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو کہا کہ میری بیٹی یہ تسبیح پڑھا کرو۔ تو اس تسبیح کا کمال یہ ہے کہ کوئی خاتون گھر کے کام کر کے تھک جائیں تو تسبیح فاطمہ پڑھیں، تھکن اتر جائے۔ رات کو سوتے وقت، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی، کوئی بھی رات کو سوتے وقت اگر تسبیح فاطمہ پڑھیں تو کم وقت میں نیند سے جو راحت حاصل ہوگی وہ طویل نیند سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تسبیح فاطمہ سے تھکن اترتی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنے سے کم نیند بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو سیدہ کائنات نے، جس سیدہ نے اپنے دنیاوی کاموں کے مقابلے پر بھی تسبیح مانگی ہو، کیا وہ سیدہ کائنات جو جانتی ہوں کہ مجھ سے میرے آقا نے کہا ہے کہ میرے وصال کے بعد سب میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کر ملو گی، وہ جانتی تھی کہ میری عمر اب زیادہ نہیں ہے، تو کیا وہ باغ فتح کے لیے جھگڑا کریں گی؟ استغفر اللہ العظیم۔ ارے جو مالکہ جنت ہے اس کو باغ فتح کے اندر الجھا دیا، جبکہ باغ فتح کا مسئلہ تو اسی وقت حل ہو گیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، حدیث رسول سے سیدہ مطمئن ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ سیدہ نے بتایا کہ دنیا کے مقابلے پر ہمیشہ آخرت کو ترجیح دو، جب یہ ترجیح دو گے تو پھر تمہارے بچے بھی حسن و حسین ہوں گے، تمہارا شوہر بھی علی ہوگا۔
بہت خوبصورت انداز میں آج کی جو نشست ہماری چل رہی ہے، سیدہ کائنات شہزادی کائنات والدہ ماجدہ حسنین کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی زوجہ محترمہ. اور ایک بات اور بھی بڑی قابل ذکر ہے جو کہ میرے علم میں ہے کہ جب تک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات مولا علی کے نکاح میں رہی، حیات رہی، اس وقت تک علی کی واحد زوجہ محترمہ تھی. اس کے بعد ان کی مثال کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے نکاح کیے. تو خوبصورت ایک تصویر کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ابھی بات کی، اور ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا جو کہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہا ہو، اور وہ پوائنٹ یہ ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری نشست چل رہی ہے بہت سارے نقطے ہمارے پاس آئے، بہت سارے مسائل کے حل اس میں ہوں گے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خاتون جنت کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی مالدار ترین خاتون تھی. اس وقت کی مال جو بین الاقوامی سطح پر ان کے مال تجارت جایا کرتا تھا، اور اسی تجارت کے بہاف پر انہوں نے خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رشتہ دیا تھا. وہ کہ آپ اس سے عمر میں غالباً 15 سال بڑی ہوئی تھی. تو یہاں پر یہ نقطہ آیا کہ مالدار ترین عرب کی وہ خاتون تھی، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ رات کو چکی پیستی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. وہ جو 3 دن سے فاقے میں ہوتی ہے، پانی سے افطار کرتی ہے، ساحل آ جاتا ہے جس طرح علامہ صاحب نے بتایا. جو بھی نان نقطہ وہاں پر موجود ہے، جو بھی روٹی موجود ہے، جو بھی چوکا آٹا وہاں پر موجود ہے، وہ کھانا اٹھا کر اس ساحل کو دے دیا جاتا ہے. پھر روزہ پانی رکھ لیا جاتا ہے. پھر دوسرے دن بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. ارے جس کے بابا کے لیے قرآن یہ کہہ دے کہ اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ تو یہ پہاڑ جو ہے سونے کے بن کے چلنے لگے. جن کی والدہ عرب کی مالدار ترین خاتون، اور باغ فدق والا معاملہ بھی آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا. انہوں نے ہماری گفتگو علامہ صاحب سے بڑے خوبصورت گہرائی میں چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی. ہمیں جوائن کیا ہمارے آج کے اس بز میں، ہمارے آج کے اس نشست میں جناب وطن عزیز پاکستان کے ممتاز محترم ثنا خان جناب اویس رحمانی صاحب نے. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور تشریف فرما ہوئے، اور آئیے چلتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت کے لیے کہ پہلے وہ اشعار چند اشعار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور میں نے اپنا شیڈول جو اس وقت ترتیب دی، اس کے بعد پھر ہم ایک سوال کی جانب آئیں گے، اور پھر اس سے ہم منقبت سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور بڑے سینئر ثنا خان جناب افسر قادری صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہوں گے. اور غالباً اختتام میں ہم پھر ابرار حسین صاحب سے آخری کلام ضرور سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دعائیہ کلمات کی طرف جائیں گے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. ارے کسی میں رنگ علی ہے اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا، گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے اور کسی میں بوئے رسول. اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. آئیے اویس رحمانی صاحب سے نعت شریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جناب بہت شکریہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ندائی انداز میں تمام احباب درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھی صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی یوں شب قدر میری رات ہوئی نعت ہوئی یوں شب قدر میری رات ہوئی نعت ہوئی میں نے خیرات میں پھر نعت نبی ہی مانگی میں نے خیرات میں پھر نعت نبی ہی پھر عطا مجھ کو یہ خیرات ہوئی نعت ہوئی میں نے خیرات میں پھر نعت نبی ہی مانگی میں نے خیرات میں بس نعت نبی ہی مانگی پھر عطا مجھ کو یہ خیرات ہوئی نعت ہوئی پھر عطا مجھ کو یہ خیرات ہوئی نعت ہوئی اور غم کے لمحات میں دیتے ہیں سہارا مجھ کو غم کے لمحات میں دیتے ہیں سہارا مجھ کو آپ کا نام ہوا ذات ہوئی نعت ہوئی آپ کا نام ہوا ذات ہوئی نعت ہوئی نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی اور جب بھی سرکار کو حالات بتائے میں نے جب بھی سرکار کو حالات بتائے میں نے بس یہی
نعت ہوئی یوں شب قدر میری رات ہوئی نعت ہوئی اور محفل نعت میں حاضر تھا میں ایک شب نازش محفل نعت میں حاضر تھا میں ایک شب نازش پھر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی نعت ہوئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی نعت ہوئی نظر سید سادات ہوئی نعت ہوئی خوبصورت انداز میں خدائے عقیدت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پیش کیا کہ نظر سید سادات ہوئی پھر نعت ہوئی. نظر ہے میرے آقا کی نظر جب تک نہیں ہوتی نا، جب تک اذن مدینے سے نہیں ہوتا تو وہاں حاضری کے اشارے بھی نہیں وہ بندہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو نعت تو کہتے ہی جب ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہا مل جائے یا وہاں سے نظر مل جائے یا نظر کی خیرات مل جائے تو پھر نعت ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی عبید سلیمانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے سے یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. حاضرین ہم چونکہ نعت کا سلسلہ چلا تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت سازی کے لیے کس طرح سے یہ تلقین کی کہ اپنی اولاد کی کس انداز میں، جو اب تک ہم سوالات کر رہے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، لیکن چونکہ سیدہ کی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عاکفہ کہ ان کی تربیت سازی ان کی والدہ محترمہ کا جلدی وصال ہو گیا تھا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ ان کی تربیت سازی کی. تو میرے آقا نے کس انداز میں والدین کو یہ بات کی تلقین کی کہ اپنے اولاد کو وہ کس طرح کی جو تربیت سازی ہے اس میں کس طرح کا کردار ادا کریں. جناب علامہ فیصل بن بہت خوبصورت اور حسین زاویہ، اس پر میں گفتگو سے پہلے آپ جب پہلے گفتگو فرما رہے تھے وہاں سے میں ایک جملہ نازل کرنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ حضور کی عبد میں تھی تو حضور نے عبد ثانی نہیں کیا. فاطمہ زہرا خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھی، یہی انفرادیت ان کے لیے بھی رکھی. خدیجہ الکبریٰ حضور کے عبد میں تھی جب تک حضور نے عبد ثانی نہیں کیا، جب تک خدیجہ کی بیٹی عبد میں رہی حیدر کرار کے، پھر حیدر کرار نے عبد ثانی نہیں کیا. اور پھر جو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جا رہا ہو، یہ ایک سماج ہے، یہ ایک منظر نامہ ہے تاریخ کا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کر دیا. اس دور میں رسول خدا بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں. اس دور میں، جس دور میں بیٹی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہو، اس دور میں رسول خدا زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، زہرا کو اپنی جائے نشست پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بدعت مندی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے. تربیت اولاد
یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تربیت. اور ہماری قوم کیونکہ بہت سادی ہے وہ اس لیے اس تکلف میں نہیں پڑتی کہ تعلیم سے کیا مراد ہے اور تربیت سے کیا مراد ہے. وہ کہہ دیتے ہیں تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت. تعلیم کا تعلق ہے شعور سے. تعلیم کا مطلب ہے شعور کو روشن کرنا, عقل کو اس کی غذا دینا. عقل کی غذا ہے علم. عقل کو علم کی غذا ملے گی تو عقل متحرک رہے گی, ورنہ یہ عقل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی اکثریت کی ہے. اس لیے عقل کو علم کی غذا ملے اور کردار کو جو غذا چاہیے وہ تربیت سے ملے گی. اور تربیت زبان سے ہوتی نہیں, تربیت تو عمل سے ہوتی. یعنی اگر میں یہ کہوں اپنے بچوں سے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہو گئی تعلیم, اور میں ہمیشہ سچ بولوں, یہ ہے تربیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت میچ نہیں کرتی. تعلیم اچھی باتوں کی ہوتی ہے اور تربیت میں وہ ساری باتیں نظر نہیں آتی. تو اگر اولاد کی بہترین پرورش کرنی ہے تو آپ اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بن جائیے. آپ خود بن جائیے. آپ کی اولاد جیسا آپ کو دیکھے گی ویسا ہی اس پر اثر ہوگا. تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب تو یہ کیا کہ بیٹیوں کا مقام مرتبہ بتایا, دوسری جانب آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایسا تربیتی نظام قائم کیا, ایسا تربیتی نظام کے روایت یہ ہے کہ بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہوتے, آقا دو جہاں تشریف لے آتے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں نے حضور سے سلام کرنے میں پہل کر دی. بچے ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم حضور سے پہلے حضور کو سلام کر لیں, لیکن ہمیشہ حضور ہی پہلے سلام کرتے. یعنی یہ بچوں پر شفقت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب مصافحہ کرتے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ کھینچ نہیں لیتا حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. تھام لیتا تھا وقت ملاقات جو وہ ہاتھ, تھام لیتا تھا وقت ملاقات جو وہ ہاتھ. کیسا آقا تھا, کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. تو رسول خدا علیہ السلام نے تربیت یوں کی کہ حسن و حسین کے لیے کبھی سواری بھی بن رہے ہیں, سجدے کو طول بھی دے رہے ہیں. ان لاڈوں کے اندر, ان نازوں کے اندر پھر تربیت یہ ہے کہ اولاد کے مستقبل کی فکر ہے اور وہ مستقبل ہے آخرت کا. یعنی اندازہ لگائیے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا حسن و حسین کو لے کر حضور کے پاس آئیں اور سوال دیکھیے, کہنے لگی کہ حضور یہ میرے بچے ہیں, ان بچوں کو آپ کچھ عطا کیجیے, کچھ عطا کیجیے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ جو حسن ہے یہ میرے حلم کا وارث ہے. حلم, تحمل, برداشت, بردباری. آج جو دنیا میں ٹالرنس کے اوپر اتنے سیمینار ہو رہے ہیں, میری ٹالرنس کا وارث ہے حسن, میرے حلم کا وارث ہے. اور یہ جو حسین ہے یہ میری شجاعت کا وارث ہے. سیدہ خوش ہو کر آ گئی, اس لیے کہ وہ جو مطالبہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی دنیاوی ساز و سامان دے دیں, ہر کام آخرت کو مد نظر رکھ کے. تو اگر آپ اولاد کی تربیت آخرت کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو وہ اولاد اللہ والی ہوگی, نیک ہوگی, صالح ہوگی, اور اس کا نتیجہ ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا کہ وہ ایسی اولاد ہوتی ہے کہ قیامت تک بے اولاد کوئی ہو تو ان اولادوں کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کے گھر کے بیمار کا واسطہ دے کر صحت مانگی جاتی ہے, بیمار کربلا کے صدقے صحت مل جائے. تو ایسی وہ مثالی اولادیں یہ صرف تعلیم سے ممکن نہیں ہے, اس کے لیے تربیت ضروری ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
گفتگو بہت خوبصورت سوال کے حساب سے جس انداز میں مختصر انداز میں آپ نے ایسا جیسے کہ کوزے میں پورے سمندر کو سمو لیا ہو. بڑی خوبصورت گفتگو ہماری اس سمے چل رہی ہے اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم پروگرام کو آخر کی جانب لے کے جائیں, لیکن چونکہ شاعری بھی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر سلاسل بھی چل رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ منقبت کی جانب چلتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہے جناب اویس رحمانی صاحب سے کہ ہم چلیں گے منقبت کی جانب اپنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیشی. اسی تناظر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی سازی کے حوالے سے یہ سوال کیا تھا اور چلتے ہیں منقبت کی جانب سیدہ کائنات کی خدمت میں کہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا اور نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا اور رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پیاری مادر. کیا کہنے رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پیاری مادر, جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملا جناب زہرا. چلے بات واقعت سارا سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں منقبت کا نذرانہ لے کے. جناب اویس رحمانی صاحب. ایک بار درود پاک پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, 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 وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے. لقب ہے جن کے بطول و زہرا, کہے محمد جسے ابھی وہ جس کے قرآن میں ثنا ہے, وہ شاہزادی جنا کی ملکہ, وہ حسن یزدہ کی ہے نشانی, وہ بدوحا کا حسین مانی, نبی کے حجرے کا جو دیا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, نبی کے حجرے کا جو دیا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے. کہیے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے. وہ جس کی چکی جہاں کو پالے, وہ جس کے گھر گھر میں رہنے والے, سوالیاں کر کے مانگے کھانا تو اپنی روٹی بھی بانٹ ڈالے. سکون سے ہم جو جی رہے ہیں, یہ پانی جتنا بھی پی رہے ہیں, اسی کا مشکیزہ چل رہا ہے. وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, اسی کا مشکیزہ چل رہا ہے. وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے, وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے. وہ نور تطہیر نور کوثر
کوثر ادب کرے جن کا خود پیمبر بلال و فضا غلام جن کے جناب بوذر بھی جن کے نوکر لباس تک جن کا نور لائے وہ جن کے کھانے جنا سے آئے وہ مصطفیٰ کی بھی مصطفیٰ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ مصطفیٰ کی بھی مصطفیٰ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے اور حسین اس کا حسن بھی اس کا علی بھی شاہ زمن بھی اس کا یہ لوح بھی یہ قلم یہ جنت یہ فن بھی اس کا سخن بھی اس کا یہ حور و غلمان یہ سونا چاندی ہے ساری کونین اس کی باندی زنان عالم کی رہنما ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے اور یہ روز و شب ماہ و سال اس کے یہ ماضی فردا یہ حال اس کے ہے اس کے مشرق ہے جنوب اس کے شمال اس کے فلک بھی تحت و سرا اسی کا وہ ساری کونین کی ہے ملکہ یہ حسنی بھی جن کا ایک گدا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے یہ حسنی بھی جن کا ایک گدا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے بہت شکریہ جناب عبیس رحمانی صاحب تشریف لے کر آئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے بڑی عقیدت پیش کی اور پھر بارگاہ سیدہ کائنات میں اپنے مرتبت کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ناظرین. الحمدللہ ہماری نشست بڑے خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے اور اپنے چونکہ ہمارے دامن میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اپنی محفل کو زیادہ طول دے سکے اختصار کے ساتھ احکام دیتے ہوئے اور میں اپنے سوال کی طرف چلوں گا حضرت علامہ مولانا فیصل بیگ عزیزی صاحب سے چونکہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور میں سوال جناب فیصل بیگ عزیزی صاحب سے میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے اپنے صاحبزادوں حسنین کریمین کی جس انداز میں تربیت سازی کی صرف تربیت سازی نہیں بلکہ جس طرح سے انہوں نے پرورش کی روزمرہ کے حالات کے حوالے سے بھی روزمرہ کی ضروریات کے حوالے سے بھی اس انداز میں تو اس کو بالکل اپنے پیش رو رکھتے ہوئے آج کی والدہ اپنے اولاد کی کس انداز میں تربیت سازی کر سکتی ہے اور کس انداز میں ان کو درس دے سکتی ہے. بہت شکریہ. ہر ماں کو سیدہ کائنات سے استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ کائنات میں ایسی ماں آپ کہاں سے لائیں گے کہ جن کے بیٹے حسن و حسین جو پشت پیغمبر
اور سواری کریں، جن کے ناز اللہ کے رسول اٹھائے، جن کے ناز جبریل امین اٹھائے، جن کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہو، جن کی ناراضی مصطفیٰ کریم کی ناراضی ہو. تو تربیت اولاد کی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں جو آخرت میں ہمارے لیے معاون بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے معاون بن جائے. دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اولاد کامیاب ہو، یہ کرنا چاہیے. ہم اسلام تاریخ دنیا ہونا نہیں سکھاتا، دنیا کو برتنا سکھاتا ہے، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. دنیا میں آپ تمام محنت کریں، جتن کریں، لیکن جو زندگی ہے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اور جب زندگی آخرت کے لیے ہوگی تو پھر جان دینے والا وہ کامیاب ہو جائے گا، جان لینے والا ناکام ہو جائے گا. جس نے جان لے لی تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے جان لے لی وہ جیت گیا، جو جان سے گیا وہ ہار گیا. لیکن پھر یہ کردار بتائے گا کہ جان دے کر ہم جیت جاتے ہیں، جان لینے والا ہار جاتا ہے. پھر دنیا دیکھے گی کہ تلواروں سے گلے کٹتے ہیں. دنیا نے دیکھا تلواروں سے گلے کٹتے ہیں، پھر یہ بتائیں گے کہ دیکھو گلوں سے تلوار کیسے کٹتی ہے، گلوں سے تلوار کیسے کٹتی ہے. پھر دنیا دیکھے گی کہ فرد دین میں داخل ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن ایک فرد ایسا دیندار ہو جائے کہ اپنے وجود میں خود یوں دین بنے کہ شہنشاہ غریب نواز کہے دین است حسین. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ نے تربیت آخرت کے لیے کریں اور حسنین کریمین کی ماں سے استفادہ کریں کہ حسنین کریمین کی ماں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت انہوں نے کی کہ آج ان بچوں کے صدقے ہمارا نظام ہدایت چل رہا ہے، سارا نظام طریقت چل رہا ہے، سارے سلاسل طریقت جا کے انہی کے گھر سے جوڑتے ہیں. جواب سوال تو میرا اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن جس انداز میں جواب آپ کا ہے وہ لاجواب ہے. تو جواب آیا نا وہ بھی لاجواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین، چونکہ ہم اس وقت اپنے اس ٹرانسمیشن کے وقت آخر میں چل رہے ہیں اور ہمارے درمیان بہت سینئر صنعاء ہیں، بہت خوبصورت انداز میں، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے خوبصورت، بڑے ایک جسے کہنا چاہیے کہ سریلے انداز میں پڑھتے ہیں اور بڑے معشوقانہ انداز میں پڑھتے ہیں. عاشقانہ انداز ان کا ہوتا ہے، اور جس کو معشوقانہ انداز میں پڑھتے ہیں، عاشقانہ کلام پڑھتے ہیں، معشوقانہ انداز میں پڑھتے ہیں، اور خوبصورت انداز ان کا، انداز تکلم بھی ان کا جدا گانا ہے. میری مراد جناب افسر قادری صاحب سے. افسر قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، میں آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنے بارگاہ میں مسلم مقبول فرمائے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں یہ مائک افسر قادری صاحب کے حوالے کرنا، ہمارے ایک بہت مکرم محتشم دوست ابرار صاحب کے زاہد صاحب جو کہ شانگھائی ہلز سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن میں شریک ہیں. ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، ان کی جانب سے منقبت بھیجی گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ تحت لفظ میں اس کو پڑھوں. مجھے حکم ہے، کہتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہ کوہ صبر و رضا سیدہ فاطمہ، کوہ صبر و رضا سیدہ فاطمہ، اور اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ، اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ. آپ رب کی عطا، آپ رب کی عطا، ارے سیدہ فاطمہ، عجز کی انتہا سیدہ فاطمہ. میں تو صرف خالی لفظ کہوں گا سیدہ فاطمہ تو میرے ناظرین جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے آپ نے لکھا ہے کہ در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے، در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے، مصطفیٰ کی سخا سیدہ فاطمہ. میرے ناظرین کی آواز بھی یہاں تک آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے، مصطفیٰ کی سخا سیدہ فاطمہ. اور دیکھ پایا نہیں شمس جس کی جھلک،
دیکھ پایا نہیں شمس جس کی جھلک. مجھے ایک بات یاد آ گئی سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے, کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پہ یا میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی کے تناظر میں آپ نے لکھا ہے کہ دیکھ پایا نہیں شمس جس کی جھلک ذات ہے با حیا سیدہ فاطمہ, اور ساجدہ عابدہ شاکرہ طاہرہ, ساجدہ عابدہ شاکرہ ساجدہ, ارے دختر مجتبیٰ سیدہ فاطمہ, دختر مجتبیٰ سیدہ فاطمہ. ہر گھڑی فیض زاہد کو ملتا رہے, آمین. ہر گھڑی فیض ہم سب کو ملتا رہے, ہر گھڑی فیض زاہد کو ملتا رہے. ہے یہی التجا, بس یہی التجا ہے, یہی التجا یا سیدہ فاطمہ. جناب محمد افضل قادری صاحب علیہ کلام سے مستقبل فرمائیں گے. ایک میٹھی میٹھی نعت کے چند اشعار پیش کروں. صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور نبی کے قدم پہ جس تم غلام کا سر ہو, نبی کے قدم پہ جس تم غلام کا
سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے بہت خوبصورت انداز میں سید حسین علی غوری صاحب کا خوبصورت مارکت العادہ کلام آپ نے پیش کیا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہتے ہیں آمین سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب قبول ہو جائے سید حسین علی غوری یکم رمضان کو آپ کا وصال ہوا یکم رمضان کو آپ کا وصال ہوا سن 2004 میں الحمدللہ میرے والد صاحب کی جس وقت وصال ہوا تو ان کے وصال میں جنازے میں سید حسین علی غوری صاحب تشریف فرما اور چونکہ میں ان کا لگا ہے وہ پودا ہوں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے بولتے ہیں تو وہ عطا ہوتے ہیں سید حسین علی غوری صاحب کی عطا سے ان کی ہدایت سے انہوں نے مجھے اپنی کتاب مقصود کائنات پکڑائی سید آصف مدر حسین صاحب کے بعد انہوں نے کہا میاں صاحبزادے اب یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں گے مقصود کائنات مجھے بھی اور کہنے کے اس سے آپ اپنی تیاری کریں اور پھر اس کے فوراً بعد ہی چند دنوں بعد ہی آج کانسل میں ایک پروگرام تھا اور اس کی مجھ سے انہوں نے لقابت کروائی اپنے اس سے اپنی ان کے ذریعے سرپرست وہ پروگرام تھا تو جب بھی سید حسین علی غوری صاحب کا کلام پڑھا جاتا ہے یقین جانے میری روح بھی سرشار ہو جاتی ہے اور میں بڑا باغ ہو جاتا ہوں اور بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسے سید صاحب کا خود سید ہو کے اور بڑے سید ہو کے تقریم کیا ہمارے ایک وطن عزیز پاکستان کے متعظم محترم عالم دین ہے سید عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے اپنے ذکر مجھے واقعہ بتایا وہ خود سید ہیں ان کی والدہ بھی ماجد سرکار بھی سیدہ ہیں تو وہ ایک کلام ان کی والدہ نے لکھا عارف شاہ اویسی صاحب کی والدہ نے وہ کلام کی تصحیح کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے سید حسین علی غوری صاحب کے پاس لے کے گئے اور ان سے یہ کہا کہ اس کی جو ہے اصلاح فرمائیں
آپ نے ادیب رائے پوری صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، کہنے لگے سید زادی کا یہ کلام ان کے لکھے ہوئے پر میں اپنا کلام چلاؤں، میری جسارت نہیں ہوتی، میں جسارت ایسی نہیں کر سکتا کہ نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ مدینے جانا سب چاہتے ہیں لیکن مدینے سے واپسی کا ارادہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ انڈیا کے شاعر وسیم بریلوی کہتے ہیں مدینے حاضری کا بس یہی معیار ہو جائے، مدینے حاضری کا بس یہی معیار ہو جائے، ارے وہی جائے کہ جس کو لوٹنا دشوار ہو جائے۔ نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ اویس بھائی کہتے ہیں طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ارے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اور احمد ادیب قاضی صاحب نے تو ایمان داؤ پہ لگا دیا، مدینے سے واپسی پر ایمان کو اپنے داؤ پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، ارے میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، ایمان داؤ پہ لگا دیا کہ نبی کے قدموں میں جس دم غلام کر سکتا، ارے قضا سے کہہ دو کہ لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ ناظرین رمضان شریف کا آج چوتھا روزہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سحری کی طرف چلیں گے۔ 1 بجنے والا ہے کہ مبیش آخری کلام کی طرف آج کے میزبان خاص جنہوں نے ٹرانسلیشن کا نظام رحمت کا اہتمام کیا، انصرام کیا، اور یہ سلسلہ آپ نے کیا مسرور کیفینات کونسل کے پلیٹ فارم سے، تو میں چاہوں گا کہ آغاز بھی آپ نے کیا محفل کا اور اس کو اختتام کیا۔ سلام اختتام تو نہیں کہتے ازل سے، اور اب تک جاری رہے گا ذکر ان کا۔ ہم درود و سلام کی طرف چلیں گے اپنے ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت میں رہتے ہوئے، تو میں ایک بار پھر آپ کو زحمت دوں گا، سعادت دوں گا جناب ابرار حسین صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ کا لفظ تو کم ہے اس حوالے سے جو آج سیدہ کائنات کی طرف سے ہم سب جب جو سامعین ہمارے ناظرین دور بیٹھ کر ہم سید رابطے میں آئے یا جو حاضرین اس وقت موجود ہیں، میری مراد بالخصوص ڈاکٹر فہیم دانش صاحب سے کہ انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پر آج سیدہ کائنات تشخیص کے لیے آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ میں انتہائی مشکور ہوں اللہ بندگی صاحب کہ جن کی اذن سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اویس رحمانی صاحب، ہمارے سید قاسم اظہر، ہمارے فہد بھائی، ہمارے زید بھائی، ہمارے افسر قادری صاحب تشریف، ہمارے معاونین جو کیمرہ کے علی بھائی، ہمارے اللہ صاحب کو اس نشست کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمایا۔ اور جس طریقے سے یہ نشست قائم بھی دوسرے وقت میں، جیسا سانگا ہل سے ہمارے زاہد صاحب نے کلام بھیجا کہ میرا بھی نشست میں اس میں شرکت، پیرزادہ خالد رضوی صاحب نے بھی میری خواہش تھی کہ شریک ہوں، لیکن اتنی شارٹ نوٹس پر مشکل ہو جاتا ہے شریک ہونا، لیکن انہوں نے یہ کلام بھیجا ہے اس کے لیے، تو میں اس کے چند اشعار شامل کر رہا ہوں، اور اسی میں انشاءاللہ دعا کے لیے کے ساتھ انشاءاللہ محفل کو مکمل کریں گے۔ اور یہ طویل ترین نشست ہماری آج کی ہے، اور جو آپ نے وقت ہمیں اس میں شریک رہے، میں آپ کے لیے اس کا نتیجہ دیتا ہوں۔ کہاں میں اور کہاں خاتون جنت، کہاں میں اور کہاں خاتون جنت، وہ ہے عرش آستہ خاتون جنت، وہ ہے عرش آستہ خاتون جنت، شعور علم گر ہو خود سمجھ لو، شعور علم گر ہو خود سمجھ لو، تو عالم کی ہے جا خاتون جنت، تو عالم کی ہے جا خاتون جنت، پتہ چلتا ہے حق کا خود بخود ہی، پتہ چلتا ہے حق کا خود بخود ہی، ہے شان بے
نشان خاتون جنت ہے شان بے نشان خاتون جنت جدھر دے ہو تجلی ہی تجلی جدھر دے ہو تجلی ہی تجلی جدھر دے ہو تجلی ہی تجلی ایسی کہکشا خاتون جنت جو حسن مصطفیٰ میں گم تھا رضوی جو حسن مصطفیٰ میں گم تھا رضوی جو حسن مصطفیٰ میں گم تھا رضوی ہے اس جلوے کی جا خاتون جنت ہے اس جلوے کی جا خاتون جنت کہاں میں اور کہاں خاتون جنت وہ ہے عرش آستہ خاتون جنت دعاؤں کا آغاز و اختتام درود سے ہوتا ہے. میں وہ درود شریف پڑھ رہا ہوں جو فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات کا نام لکھنے کے بعد لکھا. اس لیے اعلیٰ حضرت کا وہ درود جو سیدہ کے واسطے سے ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راہ میں لاکھوں سلام صلوات اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بعلہا و ابنیہا و بارک وسلم کہ درود ہو اس کے باپ پر، خود اس پر، اس کے شوہر پر، اس کے بیٹوں پر برکتیں ہوں سلامتیاں. اللہ پاپا دیگر سیدہ سلام علیہا سے منسوب اس مقدس بزم کو ابرار بھائی نے جس محبت پیار کے ساتھ حسب روایت سجایا ہے، اے اللہ انہوں نے سیدہ پاک کے ذکر کی محفل سجائی ہے، اے اللہ تو ان کی دنیا آخرت سجا دے. اے اللہ اے پاک پروردگار سیدہ پاک کے ذکر میں ہمارے جتنے ساتھی یہاں پر شریک ہیں اور جتنے آن لائن اس کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو سیدہ پاک کا صدقہ عطا فرما دے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ پاک کا صدقہ عطا فرما دے. اے اللہ سیدہ زہرا کے صدقے ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں اے پاک پروردگار شرم حیا کی تہذیب کو عام فرما دے. اے اللہ اے پاک پروردگار رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرا قرب پانا چاہتے ہیں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے صدقے اشرۂ رحمت ہے، اے اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. جتنے لوگ سیدہ کائنات کا تذکرہ کرتے رہے آج دنیا میں نہیں ہیں، سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے. ابرار بھائی کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ اے پاک پروردگار ابرار بھائی کی برادر عصمتی کی مغفرت فرما. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والدین کے لیے فہد بھائی کے والد صاحب، ہمارے ڈاکٹر فہیم دانش صاحب کے والدین، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. شکیل صابری صاحب ہمارے ساتھی پچھلے دنوں رحلت کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ان کے درجات جلبانی صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی مغفرت فرما دے. اور ڈاکٹر فہیم دانش صاحب کے احساس سسر، اللہ ان کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما.
ڈاکٹر صاحب کے ماموں صاحب اے اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما اے اللہ بحق سیدہ کائنات اول خیر آخر خیر باطن خیر ظاہر خیر کل کا بھلا کل کی خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ